جو ان کے پاس چھریاں بھی برآمد ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایک تلوار بھی برآمد ہوئی ہے۔ پاک پتن جہاں خوف کی دبیز میں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا تھا، وہاں قانون نے آج ایک تاریخ رقم کر دی۔ اس جرأت مندانہ آپریشن کا آغاز کسی بڑے لشکر سے نہیں بلکہ صرف ایک عزم سے ہوا۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدڑ اور سچ ٹی وی کی ٹیم۔ ابتدا کے ان لمحات میں جب خطرہ اپنے عروج پر تھا، یہی چند لوگ اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر میدان میں اترے اور خاموشی کے ساتھ ایک بڑے طوفان کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں پولیس کی مزید نفری موقع پر پہنچی، مگر پہلا وار، پہلا دباؤ اور سب سے خطرناک مرحلہ انہی ابتدائی لمحات میں سر انجام پایا۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر خود قیادت سنبھال کر ایک خاموش مگر فیصلہ کن کارروائی کی، بغیر شور، بغیر اعلان، مگر پوری قوت کے ساتھ عوامی مقامات پر اچانک گھیرا اور منشیات کے ناسور میں جکڑے عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا آغاز۔ اس بڑے آپریشن میں جہاں پولیس ٹیموں نے بھرپور کردار ادا کیا، وہیں سچ ٹی وی کی ٹیم بھی لمحہ بلمحہ اس کارروائی کے ساتھ رہی اور حقائق کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ درجنوں عادی مجرم قانون کی گرفت میں آئے اور ان کے قبضے سے برآمد ہونے والے خطرناک ہتھیار اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ صرف نشہ نہیں بلکہ ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اب پاک پتن میں اندھیرے نہیں، قانون بولے گا۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدڑ کا عزم واضح ہے کہ جب تک اس مٹی کا ایک ایک گوشہ اس زہر سے پاک نہیں ہو جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی۔ مزید کیا ہوا، جڑے رہیں یوٹیوب نذیر کا سچ اور فیس بک پیج نذیر سچ ٹی وی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نذیر احمد کرل، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نذیر کا سچ۔ اور آج کا سچ یہ ہے کہ کئی روز سے جو ہے وہ عارف والا کے جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ جو سٹی والا قبرستان ہے، سٹی روڈ کے ساتھ قبرستان ہے، وہاں پر جو ہے وہ نشیوں کے ڈیرے تھے اور روزانہ کے بعد بار چاقو اور چھروں سے جو ہے وہ شہریوں کو زخمی کر رہے تھے، اور 500 کسی سے 600 کسی سے 700 کسی سے 2000 کسی سے 5000 جو بھی چیز ملتی وہ جو ہے وہ لے اڑتے اور شہریوں کو جو ہے شدید زخمی کی شہر میں کافی خوف و ہراس تھا۔ تو اس کا ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدڑ نے نوٹس لیا، اور نوٹس بھی کچھ اس طرح لیا کہ خود فیلڈ میں آئے، سچ ٹی وی کی ٹیم کو بلایا اور ہماری ٹیم کے جو رکن وہ بھی تھے اور اکیلے ڈی پی او صاحب تھے، اور آپ ویڈیوز میں کافی جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کی ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ گاڑی اور بیس بدل کر جو ہے وہ قبرستان میں ان ہوئے اور خود جا کر سب سے پہلے جو ہے وہ منشیات فروشوں کو پکڑا۔ پہلے جو ڈی پی او صاحب کی ایکٹیویٹی ہے آج کے حوالے سے، جس طرح وہ نکلے وہ دیکھیے، اس کے بعد قبرستان میں جس طرح انہوں نے نشیوں اور منشیات فروشوں کو خود پکڑا اور بھیس بدل کر پکڑا وہ بھی دیکھیے۔ بتائیے گا، آج آپ نے بھیس بدل کر جو ہے اپنی ٹیموں کے ہمراہ ساتھ میڈیا نے بھی ساتھ دیا، تو آپ نے قبرستان روزانہ کی بنیاد پر جو نشئی چھروں سے حملے شہریوں پر کر رہے تھے، تو شہریوں کی درینہ خواہش پر آپ نے جو ہے آج کپڑے بدل کر، بھیس بدل کر آپ نے جو ہے وہ مختلف درجنوں نشئی جو ہے پکڑ لیے ہیں۔ تو سر، یہ شہر عارف والا کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے قبرستانوں میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، تو یہ آپریشن جاری رہے گا؟ جی، آپ نے دیکھا کہ یہ وارداتیں جو ہیں، یہ جو نشئی ہیں یہ موٹر سائیکل چوری کر رہے تھے، لوگ قبرستان میں آتے تھے، ان سے پیسے چھین لیتے تھے، اور نوجوان نسل جو ہے یہ ایزی منی پہ لگ کے منشیات فروشی کی طرف آ رہی تھی۔ ہمیں انفارمیشن ملی، میں، میری ٹیم، کچھ سول پارچہ انکلوڈنگ می، میں بھی سول پارچات میں ہوں، تو ہم نے مختلف جگہ پہ آپ میڈیا کے لوگوں کے تعاون
ہم آپ کے بھی مشکور ہیں، ہم نے ریڈ کیے اور ریڈ ہینڈڈ منشیات فروش اور جو منشیات استعمال کرتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس چھریاں بھی برآمد ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایک تلوار بھی برآمد ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے یہ لوگوں کو ڈراتے تھے اور مارتے بھی تھے، وہ بھی برآمد ہے۔ اور یہ کوئی آج کا یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ ہماری ریگولر پریکٹس رہے گی اس وقت تک جب تک سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن کے مطابق پنجاب جو ہے، خاص طور پہ میں تو پاک پتن کے حوالے سے بات کروں گا، سی ایم صاحبہ نے تو پورے پنجاب کا کہا ہے، پاک پتن میں جیسے جرائم میں کمی آئی ہے، یہ منشیات فروشی میں بھی یہ بالکل منشیات سے پاک ہوگا اور آپ لوگ محفوظ سفر کریں گے۔ سر جی، جو پکڑے گئے ہیں نشئی، ان کو منشیات سیل جہاں پر ان کا علاج معالجہ بھی ہوگا تاکہ یہ بھی، کیونکہ یہ تو متاثر ہیں، جو بیچنے والے ہیں ظاہر ہے ان کے خلاف تو آپ ابھی کارروائی کریں گے، پکڑے جائیں گے، جو یہ نشئی پکڑے گئے ہیں ان کا نہیں، میں دیکھیں، اس میں دو کیٹیگری ہیں، ایک منشیات فروش ہیں، ایک منشیات استعمال کرنے والے، دونوں پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی خود کرے گا، ساتھ ایس ایچ او کریں گے اور میں بھی اس ٹیم کا سربراہ ہوں گا، اور جس کا جو کردار ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ ڈی پی او صاحب کی کوشش سے کافی جو ہے وہ نشئی اور منشیات فروش جو پکڑے گئے، ساتھ کی ٹیم نے بھی خوب ساتھ دیا اور 1-1 کلومیٹر تک دوڑیں لگا کر جو ہے وہ نہ صرف منشیات فروشوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، اس کے بعد پولیس کے باقی افسران بھی آ گئے، ڈی ایس پی عارف والا ملک اکبر اور ڈی ایس پی سٹی پاک پتن مہر وسیم صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایس ایچ اوز تھانہ سٹی کے ذیشان صاحب بھی تھے، موقع پر موجود تھے، اور لکمان صادق ڈڈی جو کہ صدر عارف والا، چودھری وقاص صاحب جو کہ ایس ایچ او قبولہ ہے، چودھری ہاشم علی جو کہ ایس ایچ او احمد یار ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس مشن میں ساتھ تھے، اور ساتھ خدمت کے بھی کچھ جو ہے وہ ساتھی ساتھ دے رہے تھے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ منشیات فروشوں سے اور منشیات کا استعمال کرنے والے نشیوں سے تقریباً 2 درجن کے قریب زیادہ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ ابھی ان کے خلاف جو ہے وہ مزید تفتیش جاری ہے، انویسٹیگیشن ادارے کر رہے ہیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ڈی پی او پاک پتن جوید اقبال چدر نے جو ہے وہ ملک اکبر جو کہ ڈی ایس پی عارف والا ہے اس کی سربراہی میں، تاکہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق کوئی منشیات فروش پاک پتن میں نہیں رہے گا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور جو منشیات زدہ پکڑا گیا یا منشیات گردی میں کوئی شکار ملا تو اس کا بندوبست جو ہے وہ بھی کیا جائے گا، اس کا علاج بھی کرایا جائے گا، تاکہ یہ معاشرہ اس منشیات جیسی لعنت سے پاک ہو سکے۔ پولیس کے اس اقدام کو شہری خوب سراہے، خاص طور پر کپتان جس نے بیس بدل کر اور اکیلے بغیر پروٹوکول اور اپنی گاڑی میں بھی نہیں، پرائیویٹ گاڑی میں سچ ٹی وی پر جو ہے وہ سچ ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اتنا بڑا آپریشن کیا، اور پورے قبرستان میں خطرناک صورت کافی دفعہ ہوئی، مزاحمت بھی ہوئی، اس کے باوجود یہ مشن کمپلیٹ کیا، تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ڈی پی او پاک پتن کا بھی ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے جو سچ ٹی وی پر جو ہے وہ سچ ٹی وی کی ٹیم پر اتنا بھروسہ کیا، اور الحمدللہ ہم بھی ہر وقت جو ہے وہ منشیات گردیوں کوئی بھی جرائم پیشہ سرگرمی ہو تو ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے اور ہمیشہ نشاندہی کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پر بھی آپ کو منشیات فروش یا کوئی جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ جہاں بھی ملے تو متعلقہ جو ہے وہ سرکل آفیسر یا ایس ایچ او صاحبان جو بھی تھانے کے ان کو فوری طور پر اطلاع دیں، تاکہ ہم اچھے شہری بن کر اس پاک پتن کو، اس معاشرے کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کر سکیں، اور ماؤں کی گودیں اجڑنے سے، بہنوں کے بھائی جو ہے مرنے سے کافی حد تک بچ سکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈی پی او پاک پتن نے جو بھیس بدل کر آج کمال کیا، یہ اصل پولیس کا جو کام ہے، جو انہوں نے آج کر کے دکھایا ہے، یقین کریں خراج تحسین ہی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک پتن پولیس کو کامیاب کرے، اور منشیات جیسی لعنت کو پاک صاف کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ اللہ حافظ۔